اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص تھا، وہ پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک کا اس نے جب سفر کیا تو اس نے وہاں پر ایک باکس لکڑی کا خریدا، اور جو بھی اس کو کمائی حاصل ہوتی نا تو اپنی ضروریات کی کمائی وہ الگ کر کے تو باقی جو پیسے بچتے تھے وہ ان کو اس ڈبے میں اس باکس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اسی طرح وہ کرتا رہا کافی عرصہ جب گزر گیا تو اس نے سوچا کہ اب اس باکس میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی ہوگی، لہٰذا اب مجھے یہ ڈبہ کھول دینا چاہیے۔ تو جو ہی اس نے وہ باکس کھولا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے اندر جتنے پیسے موجود تھے ان سب پیسوں کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ لہٰذا اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میری ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر پیسہ کمانا ضروری ہے نا تو پیسہ کمانے کے بعد پیسہ بچانا بھی ضروری ہے۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، یہی معاملہ ہماری نیکیوں کا بھی ہے کہ جس طرح نیکیاں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، اسی طرح آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے نیکیاں بچانا بھی ضروری ہے۔ علماء کرام نے واضح طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ نیکی کرنا بڑا آسان ہے۔ آسان کس طور پر ہے کہ اگر بندہ کوئی اچھا کام کرنے کا فقط ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے پر بھی بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کام کرنا نہ کرنا بعد کی بات ہے، لیکن اگر اس کے دل میں پختہ ارادہ موجود ہو کہ میں فلاں نیکی کروں گا ہی کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اگر بندہ وہ کام کر لے جو اس نے نیت کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ شیطان ہم سب کا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اولاً تو شیطان انسان کو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا۔ بالفرض اگر انسان نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ میں اس بندے سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروا دوں کہ جس کام کی وجہ سے اس کی نیکیاں یا تو کم ہو جائیں یا بالکل ختم ہی ہو جائیں۔ اور پھر شیطان انسان سے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر ایسے چند ایک اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کی نیکیاں یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہیں یا نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا جو کام ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے، مرتد ہو جائے، ارتداد کر دے، یعنی پہلے مسلمان تھا اور اب اس نے کوئی کفریہ کلمہ بول دیا یا کوئی کفریہ کام کر دیا، اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو اب اس انسان نے حالت اسلام میں پیچھے جتنے بھی نیک کام کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھرے گا، ارتداد اختیار کرے گا، اور اگر وہ اسی حالت پر مر جائے، کفر پر مر جائے گا، اللہ فرماتا ہے حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اگر انسان نے 100 سالہ زندگی اسلام کی حالت میں گزاری ہے، ایک کلمہ اس نے کفر کا بول دیا تو یہ 100 سالہ زندگی میں جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، سب پہ پانی پھر جائے گا۔ کفر کے علاوہ بھی چند ایک ایسے اعمال ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ اگر بندہ وہ کام کرے گا تو انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، لیکن ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اگر اسلام سے کفر کی طرف پھر جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جامع الترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آدم علیہ السلام کی یہ جو اولاد ہے نا، یہ مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو حالت اسلام میں پیدا ہوں گے، حالت اسلام میں زندگی گزاریں گے اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے جائیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر پر پیدا ہوں گے، کافرانہ زندگی گزاریں گے اور کفر کی حالت پر ہی وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو پیدا تو مسلمان ہوں گے، زندگی بھی مسلمانوں والی گزاریں گے، لیکن جب مریں گے تو وہ کفر پر مریں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا بندہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جو ساری زندگی نیکیوں میں اور اسلام کی حالت میں گزارے، لیکن مرتے وقت اس کو اگر کلمہ نصیب نہ ہو تو اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور ایسے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، واضح طور پر موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی رب کی عبادت میں گزاری ہے، لیکن تقدیر اس پر غالب آ گئی اور وہ کفر پر مرا۔ اسی طرح چوتھا طبقہ میرے آقا نے بیان فرمایا، چوتھے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو پیدا تو کفر پر ہوں گے، زندگی بھی کافروں والی گزاریں گے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوگا کہ جب وہ مریں گے تو حالت اسلام میں دنیا سے جائیں گے۔ یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو حالت اسلام میں پیدا ہو اور مسلمانوں والی زندگی گزارے اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے جائے، یہ بندہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کافرانہ زندگی گزارے اور خاتمہ اگر اس کا اسلام پر ہو جائے تو ایسا بندہ بھی خوش نصیب ہے۔ لیکن جو بندہ زندگی تو مسلمانوں والی گزارے، نیکیوں میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، لیکن اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے تو یہ بندہ سب سے بڑا بد نصیب ہے اور بدبخت انسان ہے کہ جس کا خاتمہ ہی اچھا نہیں ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ اچھا ہوگا تو حشر میں اس کا جو انجام ہے وہ بھی اچھا ہوگا، خاتمہ اگر برا ہوگا تو حشر میں انجام بھی برا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال پر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ رب کی عبادت کرتے کرتے مرے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو بانسری بجانے والا ہوگا نا، بانسری بجانے والا، تو وہ قیامت کے دن بھی بانسری بجاتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ ناچ گانا کرنے والا یا کرنے والی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا، لیکن جو مؤذن ہوگا وہ قیامت کے دن اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ جو امام ہوگا، جو لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہوگا، پابندی کے ساتھ اس نے دنیا میں نمازیں ادا کی ہوں گی، تو آپ لکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو اب میں اپنے اوپر غور کروں، آپ سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں۔ اگر ہم اس حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا یا برا معاملہ ہوگا؟ لہٰذا ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہیں اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بچانی بھی ہیں تاکہ آخرت میں یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں۔ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ علماء نے وہ کام گنوائے ہیں، جس طرح کفر کرنا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح احسان جتانا، کسی پر احسان کر کے احسان جتانا، تو یہ بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو تکلیف دے کر اور احسان جتا کر۔ تو احسان جتانا بھی نیکیوں میں کمی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنا، آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا، آپ کے دربار میں جا کر اس بارگاہ کی بے ادبی کرنا، جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے، اگر کوئی بندہ اس چیز کی بھی بے ادبی کرے تو وہ بے ادبی کرنا بھی انسان کی نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے۔ ظلم کرنا، کسی پر جھوٹا بہتان باندھنا، یہ ایسے کام ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت ان کاموں کو جانتے ہوئے بھی ان سے غافل بنی ہوئی ہے، اور ان کو نہیں معلوم کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں تھوڑی بہت، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد ہم جو ہی گناہ کرتے ہیں تو وہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔
لہٰذا ہمیں نیکیاں کرنی ہیں اور ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔